میں ایک گہرا کنواں ہوں اس زمین پر، بے شمار لڑکے لڑکیوں کے لیے کہ ان کی پیاس بجھاتا رہوں۔ اس کی بے پناہ رحمت اسی طرح ذرے ذرے پر برستی ہے جیسے کنواں سب کی پیاس بجھاتا ہے۔ اتنی سی کہانی ہے میری، زین العابدین اور عاشی اماں کے بیٹے کی کہانی، اس لڑکے کی کہانی جو اخباریں بیچ کر اپنے بھائی کی مدد کرتا تھا، اس شاگرد کی کہانی جس کی پرورش شیو سبرمنی آئیر اور ایادورائی سولومن نے کی، اس ودیارتھی کی کہانی جسے پنڈلے ماسٹر نے تعلیم دی، ایم جی کے مینن اور پروفیسر سارا بھائی نے انجینئر کی پہچان دی، جو ناکامیوں اور مشکلوں میں پل کر سائنسدان بنا، اور اس رہنما کی کہانی جس کے ساتھ چلنے والے بے شمار قابل اور ہنرمند لوگوں کی ٹیم تھی۔ میری کہانی میرے ساتھ ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیاوی معنوں میں میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے، میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، جمع نہیں کیا، میرے پاس کچھ نہیں اور کوئی نہیں، نہ بیٹا، نہ بیٹی، نہ پریوار۔ میں دوسروں کے لیے مثال نہیں بننا چاہتا، لیکن شاید کچھ پڑھنے والوں کو پریرنا ملے کہ انتم سکھ روح اور آتما کی تسکین ہے، خدا کی رحمت ان کی وراثت ہے۔ میرے پردادا اول، میرے دادا فقیر اور میرے والد زین العابدین کا خاندانی سلسلہ عبدالکلام پر ختم ہو جائے گا، لیکن خدا کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ امر ہے، لافانی ہے۔ میں شہر رامیشورم کے ایک مڈل کلاس تمل خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے ابا زین العابدین کے پاس نہ تعلیم تھی نہ دولت، لیکن ان مجبوریوں کے باوجود ایک دانائی تھی ان کے پاس اور حوصلہ تھا، اور میری ماں جیسی مددگار تھی عاشی اماں۔ ان کی کئی اولادوں میں ایک میں بھی تھا، بلند قامت ماں باپ کا ایک چھوٹے سے قد والا معمولی شکل و صورت کا لڑکا۔ اپنے پشتینی مکان میں رہتے تھے ہم، جو کبھی 19ویں صدی میں بنا تھا۔ کافی وسیع اور پکا مکان تھا رامیشورم کی مسجد سٹریٹ میں۔ میرے ابا ہر طرح کے عیش و آرام سے دور رہتے تھے، مگر ضروریات کی تمام چیزیں میسر تھیں۔ سچ تو یہ ہے کہ میرا بچپن بڑا محفوظ تھا، مادی طور پر بھی اور جذباتی طور پر بھی، مٹیریلی اینڈ ایموشنلی۔ رامیشورم کا مشہور شیو مندر ہمارے گھر سے صرف 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہمارے علاقے میں زیادہ آبادی مسلمانوں کی تھی، پھر بھی کافی ہندو گھرانے تھے جو بڑے اتفاق سے پڑوس میں رہتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ایک بڑی پرانی مسجد تھی جہاں میرے ابا مجھے ہر شام نماز پڑھنے کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ رامیشورم مندر کے بڑے پروہت پکشی لکشمن شاستری میرے ابا کے پکے دوست تھے۔ میری بچپن کی یادوں میں آنکی ہوئی ایک یاد یہ بھی تھی کہ اپنے اپنے روایتی لباس میں بیٹھے ہوئے وہ دونوں کیسے روحانی مسئلوں پر دیر دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ میرے ابا مشکل سے مشکل روحانی معاملوں کو بھی تمل کی عام زبان میں بیان کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہا تھا، جب آفت آئے تو آفت کی وجہ سمجھنے کی کوشش کرو، مشکلیں ہمیشہ خود کو پرکھنے کا موقع دیتی ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ابا کے اصولوں پر چلنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ ہم سے اوپر بھی ایک اعلیٰ طاقت ہے، ایک مہان شکتی ہے جو ہمیں مصیبت، مایوسی اور ناکامیوں سے نکال کر سچائی کے مقام تک پہنچاتی ہے۔ میں قریب 6 برس کا تھا جب ابا نے ایک لکڑی کی کشتی بنانے کا فیصلہ کیا، جس میں وہ یاتریوں کو رامیشورم سے دھنوش کوڑی کا دورہ کرا سکیں، لے جائیں اور واپس لے آئیں۔
وہ سمندر کے ساحل پر لکڑیاں بچھا کر کشتی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک اور ہمارے رشتہ دار کے ساتھ احمد جلال الدین، بعد میں ان کا نکاح میری آپا زہرا کے ساتھ ہوا۔ احمد جلال الدین حالانکہ مجھ سے 15 سال بڑے تھے، پھر بھی ہماری دوستی آپس میں جم گئی تھی۔ ہم دونوں ہر شام لمبی سیر کو نکل جایا کرتے تھے۔ مسجد گلی سے نکل کر ہمارا پہلا پڑاؤ شیو مندر ہوا کرتا تھا، جس کے گرد ہم اتنی ہی شردھا سے پریکرما کرتے تھے جس شردھا سے باہر سے آئے ہوئے یاتری۔ جلال الدین زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکے ان کے گھر کے حالات کی وجہ سے، لیکن میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں ان دنوں ہمارے علاقے میں صرف وہی ایک شخص تھا جو انگریزی لکھنا جانتا تھا۔ جلال الدین ہمیشہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے تھے، سائنس کی ایجاد، میڈیسن اور اس وقت کے لٹریچر کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک اور شخص جس نے بچپن میں مجھے بہت متاثر کیا وہ میرا کزن تھا، میرا چچیرا بھائی شمس الدین۔ اس کے پاس رامیشورم میں اخباروں کا ٹھیکہ تھا اور سب کام اکیلے ہی کیا کرتا تھا۔ ہر صبح اخبار رامیشورم ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے پہنچتا تھا۔ سن 1939 میں دوسری عالمگیر جنگ شروع ہوئی، دی سیکنڈ ورلڈ وار۔ اس وقت میں 8 سال کا تھا۔ ہندوستان کو اتحادی فوجوں کے ساتھ شامل ہونا پڑا اور ایک ایمرجنسی کے سے حالات پیدا ہو گئے تھے۔ سب سے پہلی درگھٹنا یہ ہوئی کہ رامیشورم اسٹیشن پر آنے والی ٹرین کا رکنا کینسل کر دیا گیا اور اخباروں کا گٹھا اب رامیشورم اور دھنوش کوڑی کے بیچ سے گزرنے والی سڑک پر چلتی ٹرین سے پھینک دیا جاتا۔ شمس الدین کو مجبوراً ایک مددگار رکھنا پڑا جو اخباروں کے گٹھے سڑک سے جمع کر سکے۔ وہ موقع مجھے ملا اور شمس الدین میری پہلی آمدنی کی وجہ بنا۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ کچھ سماجی اور آرتھک حالات سے ضرور اثر انداز ہوتا ہے اور کچھ اپنے جذباتی ماحول سے بھی۔ اسی طرح اس کی تربیت ہوتی ہے۔ مجھے دیانتداری اور سیلف ڈسپلن اپنے ابا سے وراثت میں ملا تھا اور ماں سے اچھائی پر یقین کرنا اور رحم دلی۔ لیکن جلال الدین اور شمس الدین کی صحبت سے جو اثر مجھ پر پڑا اس سے صرف میرا بچپن ہی محض الگ نہیں ہوا بلکہ آئندہ زندگی پر بھی اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ پھر جنگ ختم ہو گئی اور ہندوستان کی آزادی بالکل یقینی ہو گئی۔ میں نے ابا سے رامیشورم چھوڑنے کی اجازت چاہی۔ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز رامناتھ پورم جا کر پڑھنا چاہتا تھا۔ شمس الدین اور جلال الدین میرے ساتھ رامناتھ پورم تک گئے مجھے شوارٹز ہائی اسکول میں داخل کرانے کے لیے۔ جانے کیوں وہ نیا ماحول مجھے راس نہیں آیا۔ رامناتھ پورم بڑا مصروف شہر تھا اور قریب 50,000 کی آبادی تھی، لیکن رامیشورم کا سکون اور اطمینان کہیں نہیں تھا۔ گھر بہت یاد آتا تھا اور گھر لوٹنے کا کوئی موقع میں چھوڑتا نہیں تھا۔ شوارٹز ہائی اسکول میں داخل ہونے کے بعد ایک 15 سالہ لڑکے کے تمام شوق جو ہو سکتے تھے میرے اندر جاگ اٹھے۔ میرے ٹیچر ایا دورائی سولومن بہترین رہبر تھے، گائیڈ اس نوجوان ذہن کے لیے جس کے سامنے زندگی کی بے شمار ممکنات کھلنے والی تھی۔ رامناتھ پورم کے اس عرصہ قیام میں ان سے میرا رشتہ استاد شاگرد یا گرو ششیہ سے بھی آگے نکل گیا۔ ایا دورائی کہا کرتے تھے، زندگی کامیاب ہونے اور نتیجے حاصل کرنے کے لیے 3 طاقتوں پر قابو پانا بہت ضروری ہے: خواہش، یقین اور امید۔ ایا دورائی سولومن جو بعد میں ریورنڈ ہو گئے کہا کرتے تھے، اس سے پہلے کہ میں چاہوں کچھ ہو جائے یہ ضروری ہے کہ میرے اندر اس کی پوری شدت سے خواہش ہو اور یقین ہو کہ وہ ہوگا۔
میں اپنی زندگی سے اگر مثال دوں تو مجھے بچپن سے ہی آسمان کے اسرار اور پرندوں کی پرواز ہمیشہ حیران کرتی تھی، فیسینیٹ کرتی تھی۔ سمندر میں کونجوں اور بگلوں کو اونچی اڑانے لگاتے دیکھتا تھا تو اڑنے کو جی کرتا تھا۔ میں ایک سادہ لوگ گاؤں ہی کا لڑکا تو تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ ایک دن میں ضرور ان کونجوں کی طرح بلند اڑانے لگاؤں گا، بلندی پر پرواز کروں گا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ رامیشورم سے اڑنے والا میں پہلا لڑکا تھا۔ شوارٹز اسکول میں تعلیم ختم کرتے کرتے میرے اندر خود اعتمادی بس چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گا۔ میں تعلیم آگے جاری رکھوں گا، اس میں کوئی دوسرا خیال نہیں تھا۔ سن 1950 میں انٹرمیڈیٹ پڑھنے کے لیے سینٹ جوزف کالج ٹریچی میں داخل ہو گیا۔ جب بی ایس سی ڈگری کے لیے میں نے سینٹ جوزف کالج میں داخلہ لیا تو ہائر ایجوکیشن کے معنی صرف اتنے ہی جانتا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، نہ یہ جانتا تھا کہ سائنس پڑھ کے فیوچر کے لیے اور کیا موقع حاصل ہو سکتے ہیں۔ بی ایس سی پاس کرنے کے بعد ہی جان پایا کہ فزکس میرا سبجیکٹ نہیں تھا۔ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے مجھے انجینئرنگ میں جانا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کا ایسا خیال ہے کہ سائنس آدمی کو خدا سے منکر کر دیتی ہے، لیکن میرے لیے تو سائنس اعتماد، وشواس اور روحانی تسکین کی وجہ رہی ہے۔ کسی طرح میں ایم آئی ٹی یعنی مدراس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے امیدواروں کی لسٹ میں تو آ گیا، لیکن اس کا داخلہ بہت مہنگا تھا۔ کم سے کم 1000 روپے کی ضرورت تھی اور میرے ابا کے پاس اتنے روپے نہیں تھے۔ اس وقت میری اکا، میری آپا زہرا نے اپنے سونے کے کڑے اور چین بیچ کر میری فیس کا انتظام کیا۔ مجھ پر اس کی امید اور یقین دیکھ کر میں پسیج گیا۔ ایم آئی ٹی میں سب سے زیادہ مزہ آیا۔ وہاں 2 ہوائی جہاز رکھے دیکھ کر جو اڑان سے بری کر دیے گئے تھے، مجھے ان کی طرف ایک عجیب سا کھچاؤ محسوس ہوتا تھا، اور جب سب لڑکے ہاسٹل لوٹ جاتے تھے میں کئی گھنٹے ان کے پاس بیٹھا رہتا تھا۔ فرسٹ ایئر مکمل کرنے کے بعد جب مجھے اپنے زیادہ خصوصی مضمون چننا تھے، یعنی اپنی اسپیشل برانچ کا چناؤ کرنا تھا، تو میں نے فورن ایروناٹیکل انجینئرنگ کا چناؤ کر لیا۔ ایم آئی ٹی کی تعلیم کے دوران مجھے 3 ٹیچرز نے بہت متاثر کیا: پروفیسر اسپونڈر، پروفیسر کے اے وی پنڈلے، پروفیسر نرسنگھ راؤ۔ پروفیسر اسپونڈر ٹیکنیکل ایرو ڈائنامکس سکھاتے تھے۔ ایروناٹیکل انجینئرنگ میں داخلے سے پہلے میں نے ان سے صلاح لی تھی۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ مجھے مستقبل کا فیصلہ کرنے سے پہلے مستقبل کی ممکنات کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ سوچنا چاہیے ایک اچھی بنیاد کے لیے اور اپنے رجحان اور اشتیاق کے بارے میں کہ اس میں کتنی شدت ہے، میرے ایپٹیچیوڈز اور ایسپریشن میں کتنی انٹینسٹی ہے۔ میں خود بھی ہونے والے انجینئرنگ اسٹوڈنٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اپنا اسپیشلائزیشن کا چناؤ کریں تو یہ دیکھیں کہ ان میں کتنا شوق ہے، کتنا اتساہ ہے اور لگن ہے اس شعبے میں جانے کے لیے۔ پروفیسر کے اے وی پنڈلے نے مجھے ایرو اسٹرکچر ڈیزائن سکھایا اور اس کا تجزیہ بھی، وشلیشن، انالیسس بھی۔ وہ بڑے خوش دل اور دوست ٹیچر تھے اور ہر سال کوئی نہ کوئی نیا طریقہ، نیا نظریہ لے کر آتے تھے کورس میں۔ پروفیسر نرسنگھ راؤ میتھمیٹیشین تھے، وہ ایرو ڈائنامکس کی تھیوری سکھایا کرتے تھے۔ ان کی کلاس میں داخل ہو کر مجھے میتھمیٹیکل فزکس باقی تمام سبجیکٹس سے زیادہ اچھا لگنے لگا۔ ایم آئی ٹی سے میں بنگلور کے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ HAL میں بطور ٹرینی داخل ہو گیا۔ HAL سے جب میں ایروناٹیکل انجینئرنگ گریجویٹ بن کر نکلا تو زندگی نے 2 موقع میرے سامنے کھڑے کر دیے اور دونوں میری پرواز کے دیرینہ خواب پورے کر سکتے تھے۔ ایک موقع تھا ایئر فورس کا، دوسرا منسٹری آف ڈیفنس میں ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکشن کا۔ میں نے دونوں میں عرضی بھیج دی
اور بیک وقت دونوں سے انٹرویو کا بلاوا آ گیا۔ ایئر فورس کے لیے مجھے دہرادون بلایا گیا تھا اور ڈیفنس کے لیے دہلی۔ میرے دونوں مقام 2000 کلومیٹرز کے فاصلے پر تھے۔ یہ پہلا موقع تھا میرا اپنے وسیع اور وراٹ وطن کو دیکھنے کا۔ کھڑکی پر بیٹھا میں اس دیش کی سرزمین کو پاؤں تلے سے بہتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حیران تھا کہ اتر کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک ہی ملک کا لینڈسکیپ کیسے بدلتا چلا جاتا ہے۔ میں 1 ہفتہ دہلی میں ٹھہرا، ڈیفنس منسٹری کا انٹرویو دیا۔ انٹرویو اچھا ہوا تھا۔ وہاں سے میں دہرادون گیا ایئر فورس سلیکشن بورڈ کے انٹرویو کے لیے۔ 25 امیدواروں میں 9ویں نمبر پر آیا۔ میرا دل بیٹھ گیا، بہت مایوس ہوا اور کئی دن تک افسوس رہا کہ ایئر فورس میں جانے کا موقع میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ میں رشی کیش چلا گیا، دل پر یہ بوجھ لے کر کہ آنے والے دن بڑے سخت ہوں گے۔ گنگا میں اسنان کیا اور پھر چلتا ہوا پاس کی پہاڑی پر شیوانند آشرم تک پہنچ گیا۔ سوامی شیوانند سے بھیٹ ہوئے۔ دیکھنے میں بالکل گوتم بدھ لگتے تھے، سفید دودھیا دھوتی اور پاؤں میں لکڑی کی کھڑاؤں۔ ان کی بچوں سی معصوم مسکان اور سادہ دلی دیکھ کر بہت پربھاوت ہوا میں نے بتایا انہیں کیسے میں انڈین ایئر فورس میں بھرتی ہونے سے رہ گیا اور میری کتنی شدید خواہش تھی آسمانوں میں اڑنے کی، پرواز کرنے کی۔ وہ مسکرا دیے اور بولے، خواہش اگر دل و جان سے نکلی ہو، وہ پوتر ہو اور اس میں شدت ہو، تو اس میں کمال کی ایک الیکٹرو میگنیٹک انرجی ہوتی ہے، ایک برقی مقناطیسی طاقت ہوتی ہے۔ دماغ جب سوتا ہے تو وہ انرجی رات کی خاموشی میں باہر نکل جاتی ہے اور صبح کائنات برہمانڈ سے ستاروں کی گتی رفتار کو اپنے ساتھ سمیٹ کر دماغ میں لوٹ آتی ہے۔ اسی لیے جو سوچا ہے اس کی سرشٹی اوشیہ ہے، وہ تخلیق ہوگا۔ تم وشواس کرو اس ازلی بندھن پر، اس وچن پر کہ سورج پھر لوٹے گا، باہر پھر سے آئے گی۔ میں دہلی لوٹ آیا، ڈیفنس سے اپنا انٹرویو کا نتیجہ دریافت کیا۔ جواب میں مجھے اپوائنٹمنٹ لیٹر تھما دیا گیا اور اگلے دن سے سینئر سائنٹیفک اسسٹنٹ مقرر کر دیا گیا، 250 روپے کی ماہانہ تنخواہ پر۔ 3 سال گزر گئے۔ انہیں دنوں بنگلور میں ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ اسٹیبلشمنٹ ADE کا ایک نیا محکمہ کھلا اور مجھے وہاں پوسٹ کر دیا گیا۔ بنگلور کانپور سے بالکل مختلف شہر تھا۔ میں اپنے ڈائریکٹوریٹ کی پوسٹنگ کا پہلا سال وہاں گزار چکا تھا۔ دراصل ہمارے دیش میں یہ ایک عجیب طریقہ ہے، ایک عجیب سا ڈھنگ ہے اپنے لوگوں کو حد درجہ تک نچوڑ لینے کا، جو ہمارے لوگوں کو انتہا پسند بنا دیتا ہے۔ شاید اس لیے کہ صدیوں اس دیش نے غیر ملکی تہذیبوں کے زخم بھی کھائے ہیں اور انہیں اپنے دامن میں جگہ بھی دی ہے۔ الگ الگ حکمرانوں سے وفا کرتے کرتے ہم اپنی حیثیت، اپنی یکتائی کھو بیٹھے ہیں، بلکہ ہم نے ایک اور ہی قسم کی خوبی پیدا کر لی ہے کہ ایک ہی وقت میں رحم دل بھی ہیں اور بے رحم بھی، حساس بھی ہیں اور بے حس بھی، جتنے گہرے ہیں اتنے ہی سطحی۔ اوپر سے دیکھو تو ہم بڑے خوش رنگ اور خوبرو نظر آتے ہیں، لیکن کوئی غور سے دیکھے تو اپنے حکمرانوں کی ایک بے ڈھب نقل سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کانپور میں کلے میں دبائے ہوئے پان والے نواب واجد علی شاہ کے نقلچی بہت دیکھے، اور بنگلور میں فرنگیوں کے انداز میں کتے کی زنجیر تھامے ٹہلتے ہوئے صاحبوں کی کمی نہیں تھی۔ بنگلور میں رہ کر میں رامیشورم کی سکون اور گہری شانت واتاورن کے لیے ترستا تھا۔ پہلے سال تو ADE میں کوئی زیادہ کام نہیں تھا۔ ایک پروجیکٹ ٹیم بنائی تھی کہ 3 سالوں میں ایک سودیشی ہاور کرافٹ تیار کریں، اور وہ وقت سے پہلے تیار ہو گیا۔ نندی اس کا نام رکھا گیا، شیو کی سواری کے آدھار پر۔ اس کا ڈیزائن ہماری امید سے زیادہ اچھا تھا، لیکن میں سخت مایوس ہوا جب آپسی کنٹروورسیز کی بنا پر سارا پروجیکٹ بالائے طاق رکھ دیا گیا، بند کر دیا گیا۔
प्रोफेसर एमजी के मेनन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के डायरेक्टर एक रोज अचानक ही हमारी जांच पड़ताल को आ पहुंचे। नंदी का जिक्र निकला। मुझसे पूछताछ करते हुए उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की एक 10 मिनट की उड़ान के लिए। उसके एक हफ्ता बाद की बात है, मुझे इनकोस्पार से बुलावा आ गया, द इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। मैं मुंबई चला गया रॉकेट इंजीनियर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने। मेरा इंटरव्यू लेने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई और प्रोफेसर एमजी के मेनन के अलावा मिस्टर सराफ थे, जो उस वक्त एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डिप्यूटी सेक्रेटरी के ओहदे पर थे। डॉक्टर साराभाई की गर्मजोशी ने पहली ही मुलाकात में मेरा दिल मोह लिया। अगले ही दिन मुझे खबर मिल गई कि मैं चुन लिया गया। मुझे इनकोस्पार में रॉकेट इंजीनियर की हैसियत से शामिल कर लिया गया था। सन 1962 के देरीना हिस्से में कहीं इनकोस्पार ने थुम्बा में इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाने का फैसला किया। थुम्बा केरला में त्रिवेंद्रम से परे एक दूर दराज के ऊंगते से गांव का नाम है। हिंदुस्तान में यह मॉडर्न रॉकेट बेस्ड रिसर्च की एक दबी सी इब्तदा थी, हल्की सी शुरुआत। उसके फौरन बाद ही मुझे 6 माह के लिए अमेरिका भेज दिया गया, नासा में रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए। जाने से पहले मैं थोड़ा सा वक्त निकालकर रामेश्वरम गया। मेरे अब्बा मेरी इस कामयाबी के लिए बहुत खुश हुए और मुझे उसी मस्जिद में ले जाकर शुक्राने की नमाज अदा की। नासा लैंगली रिसर्च सेंटर वर्जीनिया में मैंने अपने काम की शुरुआत की। बाद में गोदार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मैरीलैंड चला गया। मैं अपना इंप्रेशंस अमेरिकन्स के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन के इस जुमले से बयान कर सकता हूं, जिन बातों से तकलीफ होती है उनसे तालीम भी मिलती है। हिंदुस्तानी तंजीमों में, यहाँ की ऑर्गेनाइजेशंस में एक बड़ी मुश्किल है। जो ऊपर हैं वो बड़े मगरूर हैं। अपने से छोटों की, जूनियर्स और सबऑर्डिनेट्स की राय लेना अपनी हद तक समझते हैं। कोई शख्स भी अपनी खूबी दिखा नहीं सकता अगर आप उसे मलामत ही करते रहें। उसूल और पाबंदी, पाबंदी और सख्ती, सख्ती और जुल्म के बीच की लाइन बड़ी महीन है, बारीक है। उसकी पहचान बहुत जरूरी है। मैं जैसे ही नासा से लौटा, फौरन बाद हिंदुस्तान का पहला रॉकेट लॉन्च वाक़या हुआ, 21 नवंबर सन 1963। वो साउंडिंग रॉकेट था, नाम नाइकी अपाची। नाइकी अपाची की कामयाबी के बाद प्रोफेसर साराभाई ने अपनी आरज़ू, अपने ख्वाब का इस्तेमाल किया। एक इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ISLV का सपना। हिंदुस्तानी रॉकेट का ख्वाब 20वीं सदी में एक तरह से 18वीं सदी का ख्वाब भी कहला सकता है, जो टीपू सुल्तान ने देखा था। टीपू सुल्तान की फौज में 27 ब्रिगेड थे जो खुशून कहलाते थे, और हर एक ब्रिगेड में एक दस्ता था रॉकेटमैन का जो साथ रहा करता था और जर्क्स कहलाता था। जब टीपू सुल्तान मारा गया तो अंग्रेजों ने 700 रॉकेट्स और 900 रॉकेट के सब सिस्टम्स बरामद किए 1799 में तिरुकन्नाहल्ली की जंग के बाद। वो रॉकेट्स विलियम कॉन्गरीव ने इंग्लैंड भिजवा दिए जांच पड़ताल के लिए, उसकी तकनीक समझने के लिए, जिसे आज की साइंसी जबान में हम रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। टीपू सुल्तान की मौत के साथ उस ख्वाब की भी मौत हो गई, कम से कम 150 साल के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बदौलत वो रॉकेटरी का ख्वाब एक बार फिर हिंदुस्तान में जिंदा हुआ। प्रोफेसर साराभाई ने उस ख्वाब को हकीकत बनाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बहुत से तंग नजर लोगों को एतराज था इस बात पर कि इस मुल्क में जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती, वहां इन स्पेस उड़ानों को, इन खलाई तहरीकों को क्यों तरजीह दी जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और प्रोफेसर साराभाई के नजरिए में किसी किस्म का मुबालगा नहीं था। उनके नजरिए बिल्कुल साफ थे कि अगर दुनिया के मुल्कों में और दुनिया के मसलों में कोई हिस्सा लेना है, शरकत करनी है, हिंदुस्तान को कोई हैसियत हासिल करनी है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस अशद जरूरी है। और उनका मकसद
طاقت کا مظاہرہ ہرگز نہیں تھا۔ سہج پکے سو میٹھا ہو، تھمبا میں 2 راکٹ سہج پکے مگر کامیاب ہوئے، ایک روہنی دوسرا میں نے کہا۔ اگلا سال لگا ہی تھا جب پروفیسر سارا بھائی نے مجھے دہلی بلا بھیجا۔ ایک میٹنگ تھی اور میٹنگ میں گروپ کیپٹن وی ایس نارائنن سے میرا تعارف کرایا گیا جو ایئر ہیڈ کوارٹرز سے تھے۔ پروفیسر سارا بھائی نے ریٹو تیار کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، راکٹ اسسٹڈ ٹیک آف سسٹم، ایک ملٹری ایئر کرافٹ جو راکٹ کی مدد سے اڑایا جا سکے بڑی چھوٹی سی جگہ میں۔ شام تک یہ خبر بھی عام ہو گئی کہ ہندوستان ایک خود ساختہ ملٹری ایئر کرافٹ تیار کر رہا ہے اور میں اس پروجیکٹ کا مختار ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میں کئی طرح کے جذبات سے بھر گیا، خوش بھی تھا، شکر گزار بھی، خوش قسمت بھی، اور ایک احساس ہوا تکمیل کا، فلفلمنٹ کا۔ 19ویں صدی کے ایک شاعر کی یہ سطریں بہت یاد آئیں، ہر دن کے لیے تیار رہو، ہر دن کو ایک طرح ہی ملو، جب اوکھلی ہو برداشت کرو، جب دستہ ہو تو وار کرو۔ ریٹو پہ کام کرتے ہوئے 2 اہم واقعات ہوئے۔ پہلا تو یہ تھا کہ اپنے دیش میں پہلی بار اسپیس ریسرچ کا 10 سالہ پروگرام تیار ہوا جس کے آتھر تھے پروفیسر سارا بھائی۔ میرے لیے وہ ایک ایسا رومانی مینیفیسٹو تھا جیسے اسپیس سے عشق کرنے والے کسی شاعر کی رومانی نظم ہو، جیسے کوئی اپنے دیش کے آسمان سے عشق کرنے لگا ہو۔ اور دوسرا واقعہ منسٹری آف ڈیفنس میں میسائل پینل کا تیار ہونا۔ نارائنن اور میں، ہم دونوں اس پینل کے ممبر تھے۔ اس وقت تک بھوش کی آنے والی SLV سیٹلائٹ لانچ وہیکل کا ناک نقشہ بھی تیار ہو چکا تھا۔ پروفیسر سارا بھائی اپنے دیرینہ خواب کو تعبیر دینے کے لیے کچھ اور ساتھیوں کا چناؤ کر چکے تھے۔ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پروجیکٹ کا لیڈر چنا گیا۔ اس پر پروفیسر سارا بھائی نے مجھے ایک اور ذمہ داری بھی سونپی کہ لانچ کی 4تھی سٹیج میں ہی ڈیزائن کروں۔ یہ معمول تھا، میرا عادت تھی کہ ہر میسائل پینل کی میٹنگ کے بعد میں جا کر پروفیسر سارا بھائی کو پوری تفصیل، پوری رپورٹ دیتا تھا۔ دہلی میں ایسی ہی ایک میٹنگ کے بعد 23 دسمبر 1971 کو میں تریویندرم لوٹ رہا تھا، اور اس دن پروفیسر سارا بھائی تھمبا میں SLV کا معائنہ کرنے گئے ہوئے تھے۔ دہلی ایئرپورٹ کے لاؤنج سے میں نے انہیں فون کیا، پینل میٹنگ کی تفصیل بتائی۔ پروفیسر سارا بھائی نے مجھے کہا کہ میں تریویندرم ایئرپورٹ پر ان کا انتظار کروں۔ میں جب تریویندرم پہنچا تو فضا میں ایک ماتم بچھا ہوا تھا۔ مجھے خبر دی گئی کہ پروفیسر سارا بھائی نہیں رہے۔ چند گھنٹے پہلے دل کا دورہ پڑنے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ میں تھرا کے رہ گیا۔ چند گھنٹے پہلے ہی تو میں نے ان سے بات کی تھی، میرے لیے وہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ پروفیسر سارا بھائی میری نظر میں انڈین سائنس کے راشٹر پتا ہیں، جیسے راشٹر کے پتا مہاتما گاندھی ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے رہنما پیدا کیے اور خود اپنے عمل سے ان کے لیے مثال ثابت ہوئے۔ کچھ عرصہ پروفیسر MG کے مینن نے اسپیس ریسرچ کا کام سنبھالا۔ بالآخر پروفیسر ستیش دھون کو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن ISRO کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ تھمبا کا پورا کمپلیکس ایک بڑے پیمانے پر اسپیس سینٹر بنا دیا گیا اور وکرم سارا بھائی اسپیس سینٹر VSSC کا نام دیا گیا۔ جس نے وہ سینٹر قائم کیا تھا اسی کے نام سے اس جگہ کی شردھانجلی پیش کی گئی۔ مشہور میٹلرجسٹ ڈاکٹر برہم پرکاش VSSC کے پہلے ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ کوئی بھی شخص اپنی ذمہ داری میں تبھی کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ بارسوخ ہو، معتبر ہو اور اپنے فیصلوں کے لیے اسے صحیح حد تک آزادی ہو۔ شاید نجی زندگی میں بھی تسلی کا یہی ایک راستہ ہے، آزادی اور ذمہ داری ایک ساتھ ہو،
تبھی وہ تسکین اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے. اور ذاتی آزادی حاصل کرنے کے لیے میں 2 راستے تجویز کر سکتا تھا جو میں نے اختیار کیے. پہلا تو یہ کہ اپنی تعلیم اور تربیت کو بڑھاوا دو. علم، نالج بڑا کارآمد ہتھیار ہے، بہت کام آتا ہے. علم جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزادی کے حقدار ہوگے. علم وہ پونجی ہے جو کوئی چھین نہیں سکتا. ٹیم کی رہنمائی تبھی ممکن ہے اگر آپ کی جانکاری مکمل ہو، اپ ٹو ڈیٹ ہو. کامیاب رہنما بننے کے لیے ضروری ہے کہ دن کا کام جب ختم ہو آپ پچھلے کام کا جائزہ لیں، اگلے دن کے کام کی تیاری کریں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کام کو اپنا فخر سمجھیں، گرو سمجھیں، اور ضروری ہے کہ اپنے اندر کی شکتی کی صحیح جانکاری ہو. جو کرو اس پر یقین رکھو، یا جس پر یقین ہو وہی کرو، ورنہ دوسروں کے ایمان کا شکار بنتے رہو گے. ایس ایل وی پروجیکٹ کے پہلے 3 سالوں میں سائنس کے بہت سے نئے نئے اسرار کھلے، اور آہستہ آہستہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فرق سمجھ آنے لگا. ریسرچ اور عمل، ڈیولپمنٹ کا فاصلہ پتہ چلنے لگا. کسی بھی ایجاد میں غلطیاں ہونا لازمی ہے، لیکن ہر غلطی کامیابی کی طرف ایک اور قدم اٹھاتی ہے، ایک اور سیڑھی بن جاتی ہے. کسی بھی تخلیق کی طرح ایس ایل وی 3 کی تخلیق بھی کئی دردناک لمحوں سے گزری. ایک روز جب میں اور میرے تمام ساتھی اپنے کاموں میں پوری طرح ڈوبے ہوئے تھے، میرے گھر سے ایک موت کی اطلاع پہنچی. میرے دوست اور ہمدرد میرے بہنوئی جلال الدین کا انتقال ہو گیا تھا. کچھ دیر کے لیے تو میں سن ہو کر رہ گیا. میری آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا. تھوڑی دیر بعد جب اپنے چوگردے کا احساس ہوا تو محسوس کیا جیسے میری ہستی کا ایک حصہ مر گیا تھا. رات کی رات بسوں میں سفر کرتا ہوا اگلی صبح میں رامیشورم پہنچا. زہرا کو کیا تسلی دیتا اور کیا صبر دیتا اپنی بھانجی محبوبہ کو جو رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. میری آنکھوں کے سوتے پہلے ہی سوکھ چکے تھے. تھمبا لوٹ کر بہت دنوں تک سارا کام کاج، ساری مصروفیت بے معنی لگنے لگی. بہت دنوں تک بہت ملال لگا، سب بے معنی لگتا تھا. پروفیسر دھون دیر دیر تک حوصلہ دیتے تھے، کہتے ایس ایل وی پر جیسے جیسے کام آگے بڑھے گا مجھے صبر محسوس ہوگا اور یہ مایوسی کم ہوتے ہوتے گزر جائے گی. 1976 میں میرے ابا زین العابدین 102 سال کی عمر میں وہیں رامیشورم میں انتقال فرما گئے. 15 پودے پوتیاں چھوڑ کر گئے تھے پیچھے اور ایک پڑپوتا. دنیاوی طور پر وہ صرف ایک اور بزرگ کی موت تھی. کوئی بڑا ماتم نہیں ہوا، جھنڈا نہیں اتارا گیا، نہ اخباروں نے سیاہ حاشیے دیے، نہ سیاستدان تھے وہ، نہ ودوان کوئی، نہ کوئی بڑے سرمایہ دار. ایک سیدھے سادے انسان تھے، فرشتہ صفت، اور ہر اس بات کی وجہ تھے جو دانائی اور پارسائی کی راہ دکھاتی ہے. میں بہت دیر تک اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، چپ چاپ، اور جب اٹھا تھمبا لوٹنے کے لیے تو اس نے روندھے گلے سے دعائیں دی مجھے. ایس ایل وی 3 اپوجی راکٹ جو فرانس سے اڑائی جانے والی تھی اچانک کچھ مشکلوں کا شکار ہو گئی. مجھے فوراً فرانس جانا پڑا. میں روانہ ہونے ہی والا تھا کہ میری ماں کی موت کی خبر پہنچی. یکے بعد دیگرے 3 موتیں ہو گئی میرے گھر میں. اس وقت مجھے اپنے کام میں پورے دھیان کی ضرورت تھی. 100% لگن سے کام کرنے کی خواہش کسی اور لگن کی گنجائش نہیں چھوڑتی. مکمل نیتی اور پوری لگن سے ایس ایل وی 3 کا خواب
1979 کے درمیان میں جا کر پورا ہوا۔ ہم نے SLV-3 کی پرواز کا دن 10 اگست 1979 طے کیا تھا۔ 23 میٹر لمبا 4 سٹیجز کا یہ راکٹ 17 ٹن کا وزن لے کر 7:58 پر بڑی کجدائی سے اڑا اور خلا کی طرف روانہ ہوا۔ پہلی سٹیج ہر طرح سے پختہ نکلی اور بڑے آرام سے راکٹ دوسری سٹیج میں داخل ہو گیا۔ ہم سب دم بخود رہ گئے، سانس روکے بیٹھے تھے۔ ہمارے برسوں کا خواب آسمان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اچانک ہمارے خواب میں درار آئی، ہمارا سکوت ٹوٹا، ہماری خاموشی ٹوٹی۔ دوسری سٹیج قابو سے باہر ہونے لگی تھی۔ 317 سیکنڈ کے بعد پرواز ٹوٹ گئی۔ میری محنت اور امید چوتھی سٹیج کو ساتھ لے کر تمام ملبہ سری ہری کوٹا سے 560 کلومیٹر دور سمندر میں جا کے گرا۔ اس حادثے سے ہم سب کو سخت صدمہ پہنچا۔ میں غم و غصے سے بھر گیا، نچڑ گیا، بالکل جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں دھنس گیا۔ میں نے اپنے کندھے پر ایک دلاسے کا ہاتھ محسوس کیا تو آنکھ کھولی۔ دوپہر ڈھل چکی تھی، شام قریب تھی۔ ڈاکٹر برہم پرکاش میرے سراہنے بیٹھے تھے۔ ان کی اس ہمدردی نے چھو لیا مجھے۔ میں اداس تھا، مایوس تھا، لیکن اکیلا نہیں۔ ہر شخص تکنیکی جمع تفریق اور بحث مباحثے کے بعد مطمئن ہو چکا تھا، سنتشٹ ہو چکا تھا، لیکن مجھے اطمینان نہ آیا اور مسلسل بے چین رہا۔ میں بے ساختہ کھڑا ہو گیا اور اعتراف کیا پروفیسر دھون کے سامنے، سر، میرے ساتھیوں کو ناکامیابی کی وجہ دریافت ہو جانے سے اطمینان ہو گیا، لیکن میں اسے کافی نہیں سمجھتا۔ اس مشن کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے اس غلطی کو بھی میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ SLV-3 کی ناکامیابی کی ذمہ داری میری ہے۔ سائنس کا کام کمال درجہ اتساہ بھی دیتا ہے، خوشی بھی اور اتنی ہی گہری مایوسی بھی۔ اس طرح کے واقعات سوچ سوچ کر میں دل کو ڈھارس دیتا رہا۔ یہ خیال کہ انسان چاند پر اتر سکتا ہے سب سے پہلے ایک روسی سائنٹسٹ نے سوچا تھا۔ اسے حقیقت بننے میں 40 سال گزر گئے جب امریکہ نے اسے پورا کیا۔ پروفیسر چندر شیکھر نے چندر شیکھر لمٹ کا آوشکار کیا تھا 1930 میں، جب کیمبرج میں پڑھ رہے تھے، لیکن 50 سال بعد انہیں اسی ڈسکوری پر نوبل پرائز ملا۔ وان برون اپنی سیٹرن لانچ وہیکل سے آدمی کو چاند پر اتارنے سے پہلے کتنی ساری ناکامیوں سے گزرے ہوں گے۔ پہاڑ کی چوٹی پر اترنے سے پہاڑ پر چڑھنے کا تجربہ نہیں ملتا۔ زندگی پہاڑ کی چڑھانوں پر ملتی ہے، چوٹی پر نہیں۔ چڑھانوں پر ہی تجربے ملتے ہیں اور زندگی منچتی ہے اور ٹیکنالوجی ترقی کرتی ہے۔ چوٹی پر پہنچنے کی کوشش ہی میں چڑھانوں کا علم حاصل ہوتا ہے۔ میں ایک ایک قدم چلتا رہا، چڑھتا رہا چوٹی کی طرف۔ SLV-3 کی اڑان سے 30 گھنٹہ پہلے 17 جولائی 1980 کے دن اخباروں کی سرخیاں طرح طرح کی رائے اور اندازوں سے بھری ہوئی تھیں۔ زیادہ تر رپورٹرز نے پہلی SLV کی اڑان یاد دلائی تھی کہ کس طرح وہ راکٹ فیل ہو گیا تھا اور اس کا ملبہ سمندر میں جا کر گرا تھا۔ کچھ لوگوں نے تو دیش کی دوسری خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی اسے SLV-3 سے جوڑ دیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگلے دن کا نتیجہ ہمارے فیوچر کے اسپیس پروگرام کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ مختصر یہ کہ ساری قوم کی نظریں ہم پر گڑی ہوئی تھیں۔ 18 جولائی 1980 صبح
8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उड़ा। मैंने रोहिणी सैटेलाइट का तमाम डेटा कंप्यूटर पर जांचा। अगले 2 मिनट के अंदर अंदर रोहिणी अंतरिक्ष में था। उस तमाम शोरगुल के बीच में मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अहम अल्फाज अदा किए। मैं मिशन डायरेक्टर बोल रहा हूं, एक जरूरी खबर सुनने को तैयार रहो। चौथी स्टेज कामयाबी के साथ रोहिणी सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में दाखिल कर रही है। मैं ब्लॉक से बाहर आया तो मेरे साथियों ने मुझे कंधों पर उठा लिया और नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। सारी कौम में एक जोश की लहर दौड़ गई। हिंदुस्तान उन चंद कौमों में शामिल हो गया था जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च की काबिलियत थी। हमारी कौम का एक ख्वाब पूरा हुआ था और हमारे इतिहास का एक नया बाब खुला, एक नया चैप्टर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मुबारकबाद का तार भेजा और सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के साइंसदान खुश थे कि ये पूरी कोशिश स्वदेशी थी, हमारी अपनी थी। मैं कुछ मिले जुले जज्बात से गुजर रहा था। मैं खुश था कि पिछली 2 दहाइयों से जिस कोशिश में था बिलाखिर उसमें कामयाब हुआ, लेकिन उदास था जिन लोगों की बदौलत में यहां पहुंचा था वो लोग मेरे साथ नहीं थे। मेरे अब्बा, मेरे बहनोई जलालुद्दीन और प्रोफेसर सारा भाई। SLV 3 की कामयाबी के महीने भर के अंदर ही प्रोफेसर धवन का फोन आया एक दिन और दिल्ली बुलाया प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। मेरी एक छोटी सी उलझन थी कपड़ों को लेकर। हमेशा से बड़े आमियाना से कपड़े पहनता हूं और पांव में चप्पल या स्लीपर कह लो। प्रधानमंत्री को मिलने जैसा वो लिबास नहीं था, मेरे लिए नहीं, उनके एहतराम के लिए। सुना तो प्रोफेसर धवन बोले, कपड़ों की फिक्र मत करो, तुमने जो शानदार कामयाबी पहन रखी है वो काफी है। रिपब्लिक डे 1981 मेरे लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आया कि मुझे पद्म भूषण से नवाजा गया है। मैंने अपने कमरे को बिस्मिल्लाह खां की शहनाई से भर लिया। शहनाई की गूंज मुझे कहीं और ही ले गई। मैं रामेश्वरम पहुंच गया, मां के गले लगा। अब्बा ने मेरे बालों को उंगलियों से सहलाया और मेरा दोस्त, मेरा रफीक जलालुद्दीन मस्जिद गली में जमा हुए लोगों में मेरे इनाम का ऐलान कर रहा था। मेरी बहन जोहरा ने मीठा बनाया घर में। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। फादर सोलोमन ने मेरे हाथ में सलीब देकर दुआ पढ़ी और प्रोफेसर सारा भाई को देखा। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, फख्र था। जो पौधा वो लगा कर गए थे अब पूरा पेड़ बन चुका था, जिसके फल हिंदुस्तान की आवाम तक पहुंच रहे थे। 1 जून 1982 मैंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी DRDL की जिम्मेवारी संभाल ली। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर श्री R वेंकटरमन ने जब मशवरा दिया कि बजाय दर्जा व दर्जा मिसाइल तैयार करने के हमें मुकम्मल अपनी मिसाइल तैयार करने का प्रोग्राम बनाना चाहिए, तो हमें अपने कानों पर यकीन नहीं आया और देखते देखते ही वो प्रोजेक्ट एक मुकम्मल मिसाइल का प्रोग्राम बन गया, जिसके नतीजे आइंदा बहुत दूर तक पहुंचे। हर एक प्रोजेक्ट का नाम हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी, सेल्फ रिलायंस का सबूत था। सरफेस टू सरफेस मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा गया। टैक्टिकल कोर व्हीकल को त्रिशूल का नाम दिया गया। सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम आकाश कहलाया। एंटी टैंक मिसाइल प्रोजेक्ट को नाग के नाम से पुकारा गया और मेरे देरीना ख्वाब रेक्स को, यानी री एंट्री एक्सपेरिमेंट लॉन्च व्हीकल को, मैंने अग्नि का नाम दिया। मिसाइल टेक्नोलॉजी का हुनर दुनिया की कुछ चुनी हुई कौमों के पास ही था।
وہ بڑے تعجب سے ہماری طرف دیکھ رہے تھے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیسے کریں گے۔ ہم ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے 1984 کی نشاندہی کر رہے تھے جب ڈاکٹر برہم پرکاش کی موت کی خبر آئی۔ میرے لیے وہ ایک اور صدمہ تھا۔ پہلی SLV کی ناکامی کے وقت جس طرح انہوں نے ڈھارس دی تھی مجھے، وہ یاد کر کے میں اور زیادہ غمگین ہو گیا۔ پروفیسر سارا بھائی اگر VSSC کے نرماتا تھے، بنانے والے تھے، تو ڈاکٹر برہم پرکاش اس کے عامل تھے، ایگزیکیوٹر تھے۔ ان کی ونمرتا نے مجھے بڑی حد تک نرم کر دیا اور میں نے اپنی تند مزاجی پر کافی قابو کر لیا۔ ان کی حلیمی صرف اپنی خوبیوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ اپنے سے چھوٹوں کو عزت دینا بھی ان کی عادت میں شامل تھا۔ ان کے برتاؤ اور سلوک میں یہ بات نظر آ جاتی تھی کہ کوئی شخص بھی خامیوں سے خالی نہیں ہے، یہاں تک کہ افسر بھی، لیڈر بھی، رہنما بھی۔ وہ بہت بڑے دانشور تھے۔ ایک کمزور سے شریر کے اندر ان میں بچوں کی سی معصومیت تھی۔ مجھے وہ ہمیشہ سائنسدانوں میں سنت نظر آتے تھے۔ پرتھوی کا کام اپنی تکمیل کو پہنچ رہا تھا جب ہم 1988 میں داخل ہوئے۔ 25 فروری 1988 صبح 11:23 پر پرتھوی کی پہلی پرواز واقع ہوئی۔ ہمارے ملک میں وہ ایک ایتہاسک موقع تھا۔ پرتھوی صرف ایک سرفیس ٹو سرفیس میسائل ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی تمام قسم کی میسائل کا بنیادی نقشہ بھی تھا، فیوچر کا ماڈیول تھا وہ۔ پرتھوی نے ہمارے آس پڑوس کے ملکوں کو دہلا دیا۔ مغربی یعنی ویسٹرن ملکوں کو پہلے تو حیرت ہوئی، پھر غصے کا اظہار کیا اور پابندی لگا دی انڈیا کے لیے کہ وہ ایسی کوئی چیز باہر کے ملکوں سے نہ خرید سکیں جو ان کے میسائل پروگرام میں استعمال ہو سکتی ہو یا کام آ سکتی ہو۔ میسائل کی ایجاد میں ہندوستان کی خود مختاری نے دنیا کے تمام ترقی یافتہ ملکوں کو پریشان کر دیا۔ اگنی کی ٹیم میں 500 سے زیادہ سائنسدان شامل تھے۔ اگنی کی پرواز 20 اپریل 1999 طے پائی تھی۔ لانچ کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور حفاظت کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لانچ کے وقت آس پاس کے تمام گاؤں خالی کرا دیے جائیں۔ اخبارات اور دوسری میڈیا نے اس بات کو بہت اچھالا۔ 20 اپریل پہنچتے پہنچتے تمام ملک کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھیں۔ دوسرے ملکوں کا دباؤ بڑھ رہا تھا کہ ہم اس تجربے کو ملتوی کر دیں یا خارج کر دیں، لیکن سرکار مضبوط دیوار کی طرح ہمارے پیچھے کھڑی رہی اور کسی طرح ہمیں پیچھے نہیں ہٹنے دیا۔ پرواز سے صرف 14 سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا۔ کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی، وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی، لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا۔ چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی۔ اخبارات نے آستینیں چڑھا لی، ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لی۔ کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی۔ ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے، سب ٹھیک تھا، سوئچ بٹن نہیں چلا۔ ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ بڑی امن پسند اہنسا واد کی مثال ہے، اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ قریب 10 روز دن رات کام چلا میسائل کی درستی پر اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے۔ مگر پھر وہی ہوا، 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا، پتہ چلا ایک پرزہ کام نہیں کر رہا ہے۔
परवाज फिर मुलतवी कर दी गई। ऐसी बात किसी भी साइंसी तजुर्बे में हो जाना आम बात है, गैर मुल्कों में भी बहुत बार होता है, लेकिन उम्मीद से भरी हुई कौम हमारी मुश्किलें समझने को तैयार नहीं थी। हिंदू अखबार में केशव का एक कार्टून छपा जिसमें एक देहाती कुछ नोट गिनते हुए कह रहा था, मिसाइल के वक्त गांव से हट जाने का मुआवजा मिला है, 2-4 बार और ये तजुर्बा मुलतवी हुआ तो मैं पक्का घर बनवा लूंगा। अमोल बटर वालों ने अपने होर्डिंग पर लिखा, अग्नि को ईंधन के लिए हमारे बटर की जरूरत है। अग्नि की मुरम्मत का काम जारी रहा। आखिरकार एक बार फिर 22 मई की तारीख अग्नि की परवाज के लिए तय पाई। उसकी पिछली रात डॉक्टर अरुणाचलम, जनरल के.एन. सिंह और मैं डिफेंस मिनिस्टर के.सी. पंत के साथ चहलकदमी कर रहे थे। पूरे चांद की रात थी, हाई टाइड का वक्त था और लहरें गरज गरज कर खुदा की अजमत का नाम ले रही थी। कल अग्नि की परवाज कामयाब होगी या नहीं, बार बार यही सवाल हमारे दिमाग में गूंज रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ने एक लंबी खामोशी को तोड़ते हुए पूछा, कलाम, कल अग्नि की कामयाबी मनाने के लिए क्या चाहते हो तुम? मैं क्या चाहता था, क्या था जो नहीं था मेरे पास? अपने खुशी के इजहार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? और अचानक मुझे जवाब मिल गया, हम 1 लाख पेड़ों की कोंपलें लगाएंगे, मैंने कहा और उनके चेहरे पर रौनक आ गई। तुम अपनी अग्नि के लिए धरती मां का आशीर्वाद चाहते हो, बोले। कल यही होगा, उन्होंने पेशेंगोई की। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि लॉन्च हुई। कदम कदम से ही निकला। मिसाइल ने जैसे टेक्स्ट बुक याद कर लिया हो, जैसे सबक याद कर लिया था। हर सवाल का सही जवाब मिल रहा था। लगता था एक लंबे खौफनाक ख्वाब के बाद एक खूबसूरत सुबह ने आंख खोली है। 5 साल की मशक्कत के बाद हम इस लॉन्च पैड पर पहुंचे थे। इसके पीछे 5 लंबे सालों की नाकामयाबी, कोशिशें और इम्तिहान खड़े थे। इस कोशिश को रोक देने के लिए हिंदुस्तान ने हर तरह के दबाव बर्दाश्त किए थे, लेकिन हमने कर दिखाया जो करना था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा था वो मुट्ठी भर सेकंड्स, 600 सेकंड की वो परवाज जिसने हमारी बरसों की थकान दूर कर दी, बरसों की मेहनत को कामयाबी का तिलक लगाया। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा, अग्नि को इस नजर से मत देखो, ये सिर्फ ऊपर उठने का साधन नहीं है, न शक्ति की नुमाइश है। अग्नि एक लौ है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जल रही है। इसे मिसाइल मत समझो, ये कौम के माथे पर चमकता हुआ आग का सुनहरी तिलक है। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया।
مجھے اپنے ریٹائرمنٹ کا انتظار تھا. چاہتا تھا کہ غریب بچوں کے لیے ایک اسکول کھولوں. یہ وہ دن تھے جب میں نے سوچا کہ اپنی زندگی کے تجربے، مشاہدے اور وہ تمام باتیں قلم بند کروں جو دوسروں کے کام آ سکیں. ایک طرح سے اپنی سوانح عمری لکھوں، اپنی جیونی. میرے خیال میں میرے وطن کے نوجوانوں کو ایک صاف نظریے اور دشا کی ضرورت ہے. تبھی یہ ارادہ کیا کہ میں ان تمام لوگوں کا ذکر کروں جن کی بدولت میں یہ بن سکا جو میں ہوں. مقصد یہ نہیں تھا کہ میں کچھ بڑے بڑے لوگوں کے نام لوں، بلکہ یہ کہ کوئی شخص کتنا بھی چھوٹا کیوں نہ ہو اسے حوصلہ نہیں چھوڑنا چاہیے. مسئلے، مشکلیں زندگی کا حصہ ہیں اور تکلیفیں کامیابی کی سچائیاں ہیں. جیسا کہا ہے کسی نے، خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ آسمان ہمیشہ نیلا ہی رہے گا. زندگی بھر پھولوں سے بھری راہیں ملیں گی. خدا نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ سورج ہے تو بادل نہیں ہوں گے، خوشی ہے تو غم نہیں، سکون ہے تو درد نہیں ہوگا. مجھے ایسا کوئی غرور نہیں کہ میری زندگی سب کے لیے ایک مثال بنے گی، مگر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی مایوس بچہ کسی گمنام سی جگہ پر جو سماج کے کسی معذور حصے سے تعلق رکھتا ہو یہ پڑھے اور اسے چین ملے. یہ پڑھے اور اس کی امید روشن ہو جائے. ہو سکتا ہے یہ کچھ بچوں کو نا امیدی سے باہر لے آئے اور جسے وہ مجبوری سمجھتے ہیں وہ مجبوری نہ لگے. انہیں یقین رہے کہ وہ جہاں بھی ہیں خدا ان کے ساتھ ہے. کاش ہر ہندوستانی کے دل میں جلتی ہوئی لو کو پر لگ جائیں اور اس لو کی پرواز سے سارا آسمان روشن ہو جائے.